ایک بار پھر ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے نام میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ میں شاہانہ پاسٹر غزالہ شفیق کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہاں پر سسٹر تھوڑا سا ریویو، ہم جو پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے عورت اور مرد کے حوالے سے، اور جو ہمارا ٹاپک تھا عورت بطور عورت، یہاں پر ناظرین میں آپ کو یاد کراتی چلوں کہ پچھلے پروگرام میں جس بات پر ہم نے اختتام کیا اور اب اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ عورت کو خدا نے مددگار کے طور پر بنایا۔ یہاں پر سسٹر سوال یہ میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اگر مددگار کا لفظ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنا شروع کر دیتی ہے، یا اسے کروایا جاتا ہے کہ تم مددگار کے طور پر ہو، جو لوگ کلام کو سمجھتے تو ہیں مگر اپنے ہی طور پر سمجھتے ہیں، اپنی ہی تشریح وہ عکس کرتے ہیں، اور جب مددگار کا لفظ آتا ہے تو وہ عورت کو یہی ریئلائز کرا رہے ہوتے ہیں کہ تم مددگار ہو، یا تم بہت کمتر ہو، یا تمہیں صرف میری ہیلپ کرنے کے لیے خدا نے بنایا ہے۔ اس کو ذرا آپ کلیئر کریں۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی بابرکت نام میں سب کو میرا سلام پہنچے۔ پچھلے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہوئے عورت بطور عورت کی تخلیق کو اگر سمجھ لیا جائے تو ہم اپنے خاندانوں کو ایک اچھا صحت مند خاندان بنا کر ایک اچھا صحت مند معاشرہ ترتیب دے سکتے ہیں، بے شک، اور اپنی زندگیوں میں بھی خوشی بھر سکتے ہیں، اور اپنی بیٹیوں کی، اپنی ماؤں بہنوں اور ہر عورت کی زندگی میں خوشی اور اعتماد اور تسلی کو بھر سکتے ہیں۔ آپ نے سوال کیا مددگار کا لفظ، یہ پیدائش پہلا باب اور اس کی پیدائش دوسرا باب اور اس کی 18ویں آیت میں یہ سب سے پہلے لفظ استعمال ہوا ہے۔ میں چاہوں گی کہ اس کو تلاوت کر دیں کہ پیدائش 2 باب اور اس کی 18 آیت میں، تاکہ سمجھنے میں آپ کو۔ بالکل، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ آگے کنٹینیو۔ خدا نے کہا میں مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ آگے پلیز تھوڑا سا اور پڑھیے 20ویں آیت بھی۔ 19ویں میں لکھا ہے، اور خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے، اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا، اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ یہ ہے پہلی بار جب عورت کے ریفرنس سے مددگار کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ کو اور اس کے استعمال کو اور اس کی ماہیت کو سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ یہ بائبل مقدس میں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں عبرانی زبان میں جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے ایزر۔ اگر آپ لکھنا چاہے AYZER، ٹھیک ہے، جو پروناؤنس کیا جائے گا، یا اس کو لکھ سکتے ہیں EZER، ایزر کہہ لیں یا ایزر کہہ لیں۔ یہ لفظ ہے عبرانی میں جو مددگار کے لیے استعمال ہوا ہے، اور پورے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یہ کوئی 21 بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ کتنے بار؟ 21 ٹائمز یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر پہلی ہی کتاب توریت کی پہلی کتاب جسے پیدائش کا نام دیا گیا ہے، اور اس کا دوسرا باب 18ویں اور 20ویں آیت، ٹھیک ہے، کہ خدا نے کہا کہ مددگار آدم کے لیے میں ایک بناؤں گا۔ عورت کے ریفرنس سے 2 جگہ پر یہاں استعمال ہوا ہے، 3 جگہ پر اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ابھی میں بات کر رہی ہوں، 3 جگہ پر لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جہاں پر کسی انسان نے انسان کی مدد کرنی ہے، یا کسی سیاسی مدد کے لیے، ٹھیک ہے، یا پھر فوجی مدد کے لیے۔ یہ میں تینوں ریفرنس پڑھاؤں گی، ابھی میں صرف لفظ کی ماہیت پر آپ کو توجہ دلا دوں۔ 2 بار عورت کے لیے، 3 بار لوگوں کی ڈفرینٹ کیٹیگریز میں دوسروں کی مدد پرووائڈ کرنے کے لیے، اور 16 بار یہ لفظ خدا کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 بار عورت کے لیے، 3 بار انسانوں کی مدد کے لیے، اور 16 بار
خدا نے اپنی ذات کے لیے کہ خدا میرا مددگار ہے، خدا مدد کے لیے آیا، خدا مدد ان لوگوں کے لیے مددگار ہے جو اس کو پکارتے ہیں. خدا نے اپنی ذات کے لیے 16 ٹائم 16 بار اس لفظ کو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں استعمال کیا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ لفظ جس کا انٹروڈکشن، جس کے استعمال کا آغاز جو ہے عورت کے ریفرنس سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ لفظ کبھی استعمال نہیں ہوا. سب سے پہلے کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ عورت کے لیے، ٹھیک ہے، اور پیدائش کی کتاب میں استعمال ہو رہا ہے. اور اس کے بعد 16 بار خدا کی ذات کے اظہار کے لیے یہ خدا اپنے لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہے. یہ جو سبارڈینیشن ہے یا عورت کا کم رتبہ ہے یا عورت کی کم حیثیت ہے یا مددگار کے لفظ سے اس کو سمجھ لینا کہ یہ کمزور ہے، باریک سے نکتہ پلیز اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو معاشرے کے تضاد آئے، معاشرے میں جو اونچ نیچ آئی یا مرد اور عورت کے تعلق میں جو بگاڑ پیدا ہوا یا ان کے رتبے یا حیثیت میں جو اختلافات شروع ہوئے، اس وقت تو یہ کچھ بھی نہیں تھا نا. جس وقت خدا نے یہ لفظ استعمال کیا اس وقت تو کلچرل چیزیں کچھ بھی نہیں تھی، اس وقت تو حیثیت کا تعین کرنا ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا نا. جب خدا نے اس کو استعمال ہی کیا اس لفظ کو، اس وقت کچھ بھی اس کے ساتھ وابستہ نہیں تھا. یہ ساری کلچرل سے، تہذیب سے یا ثقافت سے یا لوگوں کی ذہنی اختراع سے یا گناہ سے یا آپ کی کم مائگی سے یہ ساری چیزیں اٹیچ ہوتی گئیں عورت کے رتبے کے ساتھ. خدا نے پہلی بار یہ دونوں الفاظ عورت کے لیے استعمال کیے، اپنے کلام میں استعمال کیے، تخلیق کے وقت استعمال کیے، اور جب بھی اس کو استعمال کیا خدا نے اس کو ایک اتنی اہمیت کے انداز میں استعمال کیا ہے کہ وائٹل امپورٹنس، یعنی جس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. اب مجھے بتائیں کہ خدا کی مدد کے بغیر کوئی چارہ ہے؟ امپاسبل. جس خدا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بغیر تو انسان سانس نہیں لے سکتا، اس کے بغیر تو پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، جو خدا ہماری شہ رگ کے قریب ہے، جو اپنی ذات کے اظہار کے لیے 16 بار اس لفظ عذر کو استعمال کر رہا ہے، تو کیا وہ عورت کو کم درجہ دیکھنا چاہتا ہے؟ اگر آپ یہ دو لفظوں کو سمجھ جائیں، ایک دو آیات کو سمجھ جائیں جو پیدائش خدا نے اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر مرد اور عورت کو خلق کیا، بہت امپورٹنٹ، اور دوسرا اس لفظ مددگار کو کہ خدا 16 بار 21 بار یوز ہوا ہے، 16 بار خدا اپنی ذات کے اظہار کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور 3 بار میں وہاں پر ضرور چاہوں گی کہ وہ حوالے آپ پڑھیں، جی بالکل، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عورت تو خدا کی خود پوری خدائی قوت کو، اختیار کو اور اس کی پوری صفات کو لے کر جو ہے وہ وجود رکھتی ہے. بے شک اس کو جب الگ بھی کیا گیا ہے تو خدا نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ اپنی ذات کے اظہار کو لے کر خدا نے اس کو یہ شناخت دی ہے. تو خدا کو سمجھیے اور خدا کے کلام کو سمجھیے. پلیز اس کو پڑھیے کہ 3 بار جہاں پر خدا نے اس کو استعمال کیا، اس لفظ کو پہلی بار استعمال کیا گیا ہے یسایہ کا صحیفہ، یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 41واں باب اور اس کی 6 آیت. خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، ان میں سے ہر ایک نے اپنے پڑوسی کی مدد کی اور اپنے بھائی سے کہا حوصلہ رکھ. ٹھیک ہے، وہ ڈیسپریٹ سچویشن میں ہیں اور یہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، ان کو انکریج کر رہے ہیں، ان کو زندگی کے لیے دلاسا دے رہے ہیں. یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا. دوسرا دیکھیں سیاسی مدد کے لیے استعمال ہوا، عزرا کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 5ویں آیت. تب عزرا نے اٹھ کر سردار کاہنوں اور لاویوں اور سارے اسرائیل سے قسم لی کہ وہ اس اقرار کے مطابق عمل کریں کہ انہوں نے قسم کھائی.
یہ جو ریفرنس ہے یہاں پر سیاسی ایک دوسرے کو پولیٹیکل سپورٹ دینے کے لیے، پولیٹیکل سروائیول دینے کے لیے یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا گیا. اور پھر آپ اگر یشوا 10 باب اور اس کی چوتھی آیت دیکھیں، عسکری مدد کے لیے، فوجی مدد کے لیے، میرے پاس آؤ اور میری کمک کرو اور چلو ہم جبعون کو ماریں، کیونکہ اس نے یشوا اور بنی اسرائیل سے صلح کر لی ہے. اب یہاں پر یہ لفظ ایزر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ فوجی اور عسکری مدد کے لیے. اب مجھے بتا دیں، کیا فوج کمزور ہوتی ہے؟ فوج کسی بھی ملک کی بیک بون ہوتی ہے، بالکل سروائیول کی وجہ ہوتی ہے، امید کی وجہ ہوتی ہے. پھر سیاست کو بھی آپ معاشرے سے دور نہیں کر سکتے، پولیٹیکل نظام کو. وہاں پر جب پولیٹیکل ہیلپ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور انسان جب کسی تھریٹنگ سچویشن میں آتا ہے، سروائیول کے لیے آپ کسی کی جاتے ہیں، مثلا زلزلہ آ گیا یا مثلا کوئی قحط کی سچویشن پیدا ہو گئی جہاں انسان مر رہے ہیں اور آپ بچاؤ کے لیے جا رہے ہیں، ایسی سچویشنز میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. یہ تینوں جو رتبے ہیں یا الفاظ کے یہ جو استعمال ہیں، یہ کوئی بھی دبی ہوئی پوزیشن نہیں ہے، یہ کوئی بھی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ کمزوری کی حالت میں. یہ سب اوپر سے آنے والی، یعنی اختیار کے ساتھ، قوت کے ساتھ، غلبے کے ساتھ آنے والی سچویشنز ہیں. صحیح. تو کیسے آپ عورت کو سوچ سکتے ہیں کہ جی وہ کمزور ہے یا وہ کمتر ہے یا اس کا ذہن کمزور ہے یا اس کی گواہی یادی ہے؟ خدا نے اپنی امیج اور اپنی شبیہ پر جس ذات کو خلق کیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں جو حوالہ آپ نے پڑھا کہ خدا نے کہا کہ میں مددگار اس کی مانند بناؤں، اس کا مطلب ہے کہ مرد خود اپنے لیے کافی نہیں تھا. مدد کس وقت چاہیے ہوتی؟ جب آپ ڈیسپریٹ ہو گئے نا، جب آپ کا کوئی چارہ نہیں چل رہا، آپ بے بس ہو گئے ہیں، وہاں پر آپ کسی کو مدد کے لیے پکارتے، مدد کے لیے پکارتے. ٹھیک ہے، مین himself was not adequate for himself، یعنی اپنے لیے وہ اپنی بقا کے لیے کافی نہیں تھا. لکھا ہے کوئی مددگار اس کی مانند نہ تھا، خدا کو اس کا اکیلا. اچھا، پھر یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ خدا نے کریشن کی سٹوری بہت امپورٹنٹ سٹوری ہے، کہ خدا نے تخلیق کی جتنی بھی چیزیں کی ہیں، یہ آسمان بنایا، چاند تارے بنائے، دن اور رات بنایا، مچھلیاں، سمندر، ستارے، ہر چیز کو خلق کیا. ہر بات پہ خدا کہہ رہا تھا ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا. یہ اچانک اس آیت میں آ کر خدا کہہ دیتا ہے کہ ناٹ گڈ، آدمی کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. یعنی آپ ایک دم چونک جاتے ہیں، ایک چیز اچھا 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 آتے، ایک دم خدا کہہ رہا ہے اچھا نہیں ہے. اور وہ بھی وہ ذات جس کے ہاتھ میں، جس کے اختیار میں، جس کے تابع ہر ایک چیز ہے، وہ ذات ایک دم کہہ دے کہ اچھا نہیں ہے، تو سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری، اس سے کیا آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے، وہ اگر اب یہاں پہ وہ ساؤنڈ افیکٹ دینے والی کوئی چیز ہوتی تو آپ کو پتا ڈراموں فلموں میں ایک سنسنی خیز سا میوزک آتا ہے، آپ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے اچانک کہا کہ اچھا نہیں ہے. کیوں کہا؟ کہ خدا نے ایک اپنی ذات کے اظہار کے لیے پھر مرد اور عورت کو الگ الگ کیا. یہاں پر سسٹر ابھی جس طرح ہم نے ریفرنس پڑھا کہ خدا نے آدمی کو یہ اختیار دیا کہ وہ اتھارٹی دی کہ وہ سب کے نام رکھے اور ان کو شناخت کے ساتھ ان کا نام وہ رکھے، اور اسے اس طرح کی ساری اتھارٹی دی گئی. تو کیا یہ اتھارٹی جب ایک مرد کو مل جاتی ہے تو اسے وہ سپیریئر کرتی ہے؟ اور یہاں پر پھر بات آئے گی کہ مساوات کیا دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہے؟ یعنی مرد اور عورت کی مساوات کی جی بالکل، جی ایکوالٹی کی بات کر رہے ہیں کہ آدم کو، وہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ بھی آدم کو جب خدا نے کہا کہ نام رکھو، بالکل یہ بھی بہت لیکچرز میں لوگ یہ بات کرتے ہیں، بہت اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا
کہ وہ جو اختیار دیا گیا وہ آدم کو دیا گیا تھا، اس نے شناخت بخشی، اس نے جس کو جو کہہ دیا وہ اس کا نام ٹھہر گیا. اور اس کو جب ڈاکٹرینل بھی دیکھا جاتا ہے، یعنی عقائد کی جب تشریح کی جاتی ہے، تو میں نے بھی اس کو پڑھا تو مجھے بھی بڑی عجیب سی سچویشن نظر آئی کہ اس سے لوگوں نے تصور لے لیا کہ سبارڈینیشن کا، یعنی عورت ماتحت ہے اور مرد اوپر ہے، کیونکہ مرد نے آدم نے نام دیے، آدم نے شناخت دی، اور آدم کو یہ اختیار دیا گیا. تو دوبارہ ایک اہم نقطے کی طرف 3-4 بار میں نے اہم کہا ہے. پلیز جو بات میں نے پہلے کہی کہ پیدائش کی کتاب خدا نے جب خلق کیا تھا، مرد اور عورت اس کو ہرمافروڈائٹ اپنی شبیہ پر بنایا تھا، اور جب یہ نام رکھ رہا ہے اس وقت مرد اور عورت دونوں آدم میں موجود ہیں. The both are giving آئیڈینٹیفیکیشن. یہ شناخت جو چیزوں کو دے رہے ہیں نا، اس وقت آدم اور حوا کو الگ الگ نہیں کیا گیا، اس وقت میل فیمیل بوتھ آر پریزنٹ ان ون کریشن نا. اور وہ آدم جو پیدائش 5 باب میں آپ نے پڑھا کہ جب انہیں خلق کیا تو نر اور ناری خلق کیا اور اس کا نام آدم رکھا. اور یہی آدم جس کے اندر میل فیمیل دونوں کریکٹرسٹکس موجود ہیں، یہ آدم یعنی مرد اور عورت دونوں مل کر تخلیق کو شناخت دے رہے ہیں. کائنات کی ہر ایک چیز جو خلق کی گئی اس کو وہ شناخت دے رہے ہیں. اس نقطے کو کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ تو یہ شناخت صرف آدم یعنی میل پارٹ نے نہیں دی تھی، اس وقت میل فیمیل بوتھ ور ایگزسٹنگ ان ون یونیک کریشن. اور وہ آدم دونوں مل کر مرد اور عورت، نر اور ناری جو ہیں وہ لوگوں کو شناخت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو نہیں سوری کریشن کو نام دے رہے ہیں، تخلیق کی ہوئی چیزوں کو جو نام آدم نے کہا وہی اس کا نام ٹھہرا. یہ جو علیحدہ کیا گیا ہے نا، مرد اور عورت کو الگ الگ کیا گیا، یہ اس کے بعد. ٹھیک ہے، تو وہ جو سبارڈینیشن کی آپ تھیوری ایک بیچ میں لے آتے ہیں نا کہ یہ جی میل جو پارٹ تھا اس نے شناخت دی، یہاں پر پلیز دوبارہ تحقیق میں جائیے کہ یہ آدم جو ہے، یہ مرد اور عورت دونوں مل کر شناخت دے رہے ہیں، چیزوں کو نام دے رہے ہیں، اور سپریشن جو کی گئی ہے، علیحدگی جو کی گئی، اس کے بعد کی گئی ہے. یہ خوبصورت پوائنٹ ہے. میں چاہوں گی اس کو اور تھوڑا سا پیوریفائی کریں تاکہ ان کا جو فوکس ہے نا ناظرین کا وہ اس بات کی طرف، کیونکہ میں نے جب اس پہ آرٹیکلز بھی پڑھے تو اس سے سبارڈینیشن تھیوری کو اندر لے آتے ہیں. میں تو کبھی کبھی الجھ جاتی ہوں کہ خدایا ہر کسی کو جو ہے تحقیق کی عادت ڈال دے، تاکہ یہ جو معاشرے میں اتنا بگاڑ پیدا کر دیا ہے اور عجیب آپ نے حاکمیت کا جو ایک تصور پیدا کر دیا، مرد کے اندر غرور اور تکبر کا، اس کو شاہکار بنا دیا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں آ کر بیٹھ جاؤں اور پورا جو خاندان ہے وہ سروس پر لگ جائے، وہ اس کی باتاتی کرنا شروع کر دے. میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ میری زندگی میں ایک واقعہ ہوا جو میں کبھی بھول نہیں سکتی. میں ٹرین میں سفر کر رہی تھی تو ہمارے ساتھ ایک خاندان بیٹھا ہوا تھا. وہ شہری لوگ نہیں تھے، وہ دیہاتی لوگ تھے. تو جب وہ کھانے لگے تو مرد نے کھانا کھانا شروع کر دیا، اور میں اس وقت بچی تھی، اور وہ جو خاندان بھی سفر کر رہا تھا ان کے ساتھ بھی ایک بچی تھی. تو وہاں پر باپ نے جو ہے وہ کھانا کھا کر خوب پیٹ ویٹ بھر کے، تو اس نے بچوں کو، بیوی تھی اس کی اور ایک بیٹی تھی اس کے ساتھ، اس کو کھانا کھانے کو دیا. تو وہ جو بچی تھی نا، تو اس نے کہا کہ ابا اس میں تو کوئی بوٹی نہیں رہی. تو باپ نے اس کو اتنا برا جھڑک دیا. تو میں آج تک وہ سین اور وہ بات، وہ فیملی کی جو تصویر ہے وہ شبیہ میرے پرنٹ ہو چکی ہے. مجھے میں خود چھوٹی تھی، شاید میں اس وقت بڑی ہوتی تو میں بول پڑتی. تو میرے لیے یہ اتنی عجیب بات تھی کہ وہ بیٹی یا وہ عورت کھانا کیا ایکولی نہیں کھا سکتے تھے؟ کیوں پہلے مرد نے کھایا؟ اور اگر بچی نے سوال کر دیا کہ آپ نے شاید اس میں ایک ہی بوٹی ہوگی، مجھے نہیں پتا 2 تھی 1 تھی، تو کیا
ہم ایک ہی بوٹی ہے تو کیا ہم تینوں مل کر نہیں کھا سکتے؟ اس بچی کو کیوں حقارت سے دھکا دیا گیا، کیوں اس کو ریجیکٹ کیا گیا؟ صرف اس نے یہی سوال کیا کہ میرے لیے بوٹی نہیں ہے۔ اور یہ آج کا المیہ میں اکثر گھروں میں دیکھتی ہوں، کیونکہ میں جس معاشرے میں رہتی ہوں میں اسی معاشرے کا، گو میرے گھر میں ایسا نہیں ہے، میری 3 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، اور اگر آپ ہمارے گھر میں گفتگو سنیں ہماری بچیوں کی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بالکل جو خدا کے کلام کے مطابق ہے اس کے مطابق ہم نے ان کی اپ برنگنگ کی ہے۔ لیکن میں دوسری جگہوں پہ سنتی ہوں کہ جی بیٹے کو زیادہ کھانے کو دو، اس کو طاقتور چیز دو، اس نے جی گھر چلانا ہے، اس نے ساری ذمہ داریاں پوری کرنی، ہر چیز میں آپ بیٹے کو فوقیت دے رہے ہوتے جس نے ہیں۔ نسل چلانی ہے بھی، نسل جس نے جنم دینا، 9 ماہ جس نے پیٹ میں رکھنا، اس کو نہ طاقت کی چیزیں دو، اس کو نہیں ایکسٹرا دودھ دو، اس کو نہیں ایکسٹرا بوٹی دو، اس کو نہیں ایکسٹرا۔ خدا را یہ جو آپ فرقہ پیدا کرتے ہیں نا، یہ مت کریں۔ یہ سبارڈینیشن والا، اگر آپ ایکویلٹی پہ اپنے خاندان کو لے آئیں گے، جو خاوند سن رہے ہیں وہ اگر اپنی بیویوں کو ایکویلٹی پہ ٹریٹ کرنے لگیں گے تو آپ کے خاندان بھی میری طرح خوشحال ہوں گے۔ مسکراہٹ آپ کی بیویوں کے چہروں پہ بھی 24 گھنٹے مسکراہٹ نظر آئے گی، کیونکہ بالکل یہاں پر ابھی جو آپ نے سسٹر بات کی، اسی کو تھوڑا سا کہنا چاہوں گی بیچ میں آپ کو روکنے کی، پھر ایک بار کوشش کی، اس کے لیے معذرت، کہ جس طرح بھی آپ نے خوراک کی بات کی کہ انہیں خوراک کی ضرورت ہے، بیٹیوں کو بھی 9 ماہ انہوں نے بھی اولاد کو رکھنا ہوتا ہے، جنم دینا، تو میں یہاں پر خوراک کے ساتھ ساتھ اگر ماحول خوشگوار ہے تو آپ کو خوراک جو ہے وہ اتنا اٹریکٹ نہیں کرتی۔ اگر آپ کا ماحول اچھا ہے، آپ نے بیٹیوں کو پریفرنس دی، تو وہ ذہنی طور پر جو ہے نا وہ ایک خوشگوار زندگی کے لیے اور اپنے آپ کو جو ہے نا اگلی زندگی کے لیے بھی بالکل ہی فلی پریپیئرڈ رکھتی ہیں، تاکہ انہیں اس طرح کی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ بہت اچھی بات کی، کیونکہ جو کچھ آپ گھر میں رکھیں گے ماحول، عورت کی اگر آپ تخلیق کو سمجھ جائیں، خدا کے ذہن کو سمجھ جائیں، اس کے رتبے کو سمجھ جائیں، اس کی حیثیت کو سمجھ جائیں، اس کی عزت کو سمجھ جائیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، مجھے جو سب سے اچھی لگی، عورت عین سے عزت، ایک عزت دے دیں جو خدا دیتا ہے، جو اپنی ذات کا اظہار اس نام سے کرتا ہے جو عورت کے لیے اس نے سب سے پہلے استعمال کیا اور پھر 16 بار اپنے لیے کر لیا۔ تو آپ کے گھرانے جو ہیں اور آپ کے معاشرے جو ہیں اور آپ کے جو ملک جو ہیں، آپ کی جو قومیں جو ہیں وہ ترقی پر گامزن ہو جائیں گی۔ یہاں پر بھی میں ایک چھوٹی سی بات اپنے ناظرین سے کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم یہ ساری تھیوری اور سارے کلام کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی کوشش اگر کریں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم ہر پل ہر گھڑی خدا کی حضوری میں سجدے میں جو ہے وہ تشکر کے ساتھ رہیں گے اور شکر گزاری کریں گے، ورنہ تو تہمت تو مقدسہ مریم کے اوپر بھی لگی تھی، جو کہ پاک دامن ہستی ہمیں کلام مقدس میں ملتی ہے۔ تو اگر ہم اس نظر سے دیکھیں تو اگر اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو نہیں چھوڑا گیا، حالانکہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ پاک دامن اور مقدس ہستی تھی جنہوں نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ اس دنیا میں لانے کا سبب بنی، جب انہیں نہیں چھوڑا گیا تو پھر ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت۔ مگر یہاں پر ناظرین میں آپ سے صرف یہی کہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو بھرپور توجہ کے ساتھ، بھرپور عزت کے ساتھ ان کی پرورش کریں، انہیں کانفیڈنس دیں، تاکہ وہ جو آج کا معاشرہ ہے بہت ہی مشکل دور چل رہا ہے اور ہم آخرت کی طرف جو ہے وہ گامزن ہیں، مگر اس دور میں بھی اگر خدا کا کلام، خدا کی باتیں، خدا کی وہ حکمت بھری باتیں اگر ہمارے ذہنوں میں ہوں گی تو ہماری بیٹیوں کو کبھی بھی کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ کسی بھی تہمت کا، کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کے اندر آپ نے خدا کے کلام کو ٹرانسفر کیا ہوگا۔ یہاں پر آخر میں سسٹر میں چاہوں گی کہ ایک چھوٹی سی بات ان تمام مرد حضرات کے لیے اور ان بیٹیوں کی انکریجمنٹ کے لیے جو اس طرح کے حالات سے گزرتی ہیں اور پھر اٹھنے کی کوشش بھی کریں تو اٹھ نہیں پاتی، ان کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ کچھ چند الفاظ ضرور کہیں۔ دیکھیں، میں تو دونوں چیزیں آپ سے بیان کر دیں کہ بھی خدا نے کیسے خلق کیا، ٹھیک ہے، اور آپ سوچ لیں آپ پسلی سے ہی بنی ہیں تو یوحنا جو ہے، یوحنا کی انجیل اور اس کا 19 باب اور اس کی 34 آیت، اس کو پڑھ لیجئے کہ آپ کے یسوع کی پسلی سے خون اور پانی بہہ نکلا تھا، اور جس کی
نہ بیپٹزم کے بغیر مسیحت کا وجود ہے، نہ عشاء ربانی کے بغیر مسیحت کا وجود ہے۔ ریفرنس یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 34ویں آیت۔ تو میں ان تمام بیٹیوں کو، ان تمام عورتوں کو میں کہوں گی کہ آپ خدا کی ذات کا مظہر ہیں۔ آپ کبھی بھی اپنے لیے بیچاری کا لفظ نہ سوچیں، کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں۔ آپ اپنے آپ کو شناخت دینا سیکھیں، مت دیکھیں کہ وہ مجھے سنبھالے گا، وہ مجھے اٹھا کھڑا کرے گا، مجھے اس کی قوت کی ضرورت ہے۔ آپ کے اندر خدا نے اپنی ذات کو سمو دیا ہے، اور اگر آپ خدا کی ذات کو اپنے اندر لے کر اٹھ کھڑی ہوں گی تو دنیا کی کوئی چیز آپ کے آگے ٹھہر نہیں سکتی۔ بہت شکریہ پاسٹر غزالہ شفیق آپ کا۔ ایک آخری سوال میرے ذہن میں اس وقت آ رہا تھا، مگر میں چاہوں گی ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں۔ ٹاپک یہی ہوگا یا ہم دوسرا بھی کریں گے، مگر یہ سوال ہم ضرور ڈسکس کریں گے موسوی شریعت کے بارے میں۔ عورت کے جو اس کے رتبے کو اگر نیچے اس میں دیکھا جاتا ہے تو کیا وجہ ہے، کیوں دیکھا جاتا ہے، اس کی ڈیٹیل میں اگلے پروگرام میں سسٹر سے لوں گی۔ آخر میں ناظرین سسٹر کی ہی اس بات کو آگے کرنا چاہوں گی کہ خدا اگر آپ کے ساتھ ہے تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی۔ آپ کی شناخت آپ خود بنا سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔